أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں کی اس سازش کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف کی. منصوبہ ان کا یہ تھا کہ یوسف کو کسی بھی طریقے سے اپنے باپ سے الگ کیا جائے. ایک منصوبہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دو، دوسرا یہ تھا کہ کسی کنویں کے اندر پھینک دو. بالآخر یہ کنویں والی بات ان سب کے ہاں منظور ہو گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ گناہ کر کے اس کے بعد پھر توبہ بھی کر لیں گے اور اپنے ابا کے سامنے سرخرو بھی ہو جائیں گے. جب یہ سارے کے سارے معاملات طے ہو گئے، اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کنویں تک ان کو کیسے لے کے جائیں. اسی بات کا ذکر آج کے درس میں ہے کہ یہ سب کے سب اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تعریفیں شروع کر دی. ابا جان، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ہی امین ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یوسف ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں. بس یہ باتیں کر کے اس کے بعد کہنے لگے، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک تو ہم امین ہیں اور جب آپ اگر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یوسف کو کہیں بھیجتے بھی ہیں تو ہم تو کسی بھی چیز کے اندر خیانت نہیں کرتے، پھر اپنے بھائی کے معاملے کے اندر کیسے کر سکتے؟ اور پھر چونکہ ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں تو اس سے اگر نقصان پہنچے گا تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے. جیسے ہم جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، اگر یہ ہمارے ساتھ چلا جائے، یہ دیکھے گا بکریاں کیسے چرتی ہیں، پھر اسے کوئی کھانے کی چیز بھی دے دیں گے، کھائے گا پیے گا، پھر وہ ایک کھلا میدان ہوگا، وہاں پر یہ دوڑے گا کھیلے گا، تو یہ بھی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا، اس کا نا دل بہل جائے گا. بیچارہ ایک ہی جگہ رہ کے، ظاہر سی بات ہے کہ ماں چلی گئی ہے، اب گھر میں رہتا ہے تو ہر وقت پریشان رہتا ہے. بس ہمیں اس سے بہت پیار ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ کل آئے. لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ بس منصوبہ بنائیں گے اگلے مہینے، نہیں، کل کی بات ہے. بس کل سے وہ جب جائیں گے نا تو آپ اجازت دیں اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. باقی یہ ہے کہ یہ کھیلے گا کودے گا تو آپ پریشان نہ ہوں، اس کے خیر خواہ بھی ہیں اور ہم اس کے محافظ بھی ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کی تقریر ختم ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم اس کو لے کر جاؤ گے، مجھ سے لے کر جانا، اتنی دیر تک جب تک یہ واپس نہیں آئے گا، اتنی دیر کی جدائی یہ بھی مجھے غم میں ڈالے گی. وہاں تو اسے کچھ ہو نہ ہو وہ تو ایک بعد کی بات ہے، لیکن جو لے کر جاؤ گے تو یہ کیا میرے لیے معمولی بات ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، میں تو اس کا ماں والا پیار بھی باپ والا بھی اس کو ڈبل پیار دے رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کنعان کے علاقے کے اندر بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اور آئے دن تم خود دیکھتے ہو کہ سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے اندر وہ بھیڑی آتے ہیں اور آ کر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ کتنی بار تمہاری بکریوں کو لے کے چلے گئے؟ تو
تو جس طریقے سے اتنی بڑی بکری ہے اس کو لے کر بھیڑی چلے جاتے ہیں، تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خدا نہ خاصہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ یہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا پہلوان تو نہیں ہے کہیں بھاگ جائے چھپ جائے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آئے اور اس کو کھا کے چلا جائے، اس کے بعد پھر تم روتے ہو میرے پاس آ جاؤ، کہنے لگے ابو جی یہ کیسے آپ نے بات کی ہے؟ بولے یہ بھی کوئی بات ہے؟ پھر ہماری جوانی کہاں جائے گی؟ اور ہم کو اکیلے نحن عصوۃ، ہم تو پوری جماعت ہے ماشاءاللہ، 10 بھائی ہیں، 10۔ جب 10 بھائی کیا ایک بھائی کا خیال بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھ لیں گے بھیڑیے کو، بس آپ بھیجیں۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اگر ایسی بات ہو جائے جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں، بھیڑیا آئے اور ان کو کھا کے چلے جائے، نقصان پہنچا کے چلے جائے، تو بس پھر تو خسارے ہی خسارے۔ پھر ہماری جوانی اگر اس کو نہیں بچا سکتی تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بالکل فارغ ہیں۔ پکا یقین دلایا، اپنے باپ کو پکا کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ہیں تو بھائی، علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ جو باتیں زبان سے وہ کر رہے تھے، مسلمان کا کام تو یہی ہے نا، جو ایک مسلمان اگر بات کرے تو اس پہ یقین کر لے۔ اب ان کے اندر جو نفاق چھپا ہوا تھا، جو حسد چھپا ہوا تھا، اللہ کے تو علم میں تھا کہ وہ عالم الغیب ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا، تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنے بچے کو ان کے ساتھ بھیج دیے۔ پھر کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، قالوا یا ابانا، ان سب بھائیوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، ما لکا آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا کہ آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے، علی یوسف یوسف کے معاملے پر، وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم تو اس کے لیے لناصحون البتہ خیر خواہی کرنے والے، ارسلہ معنا اس کو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن کل، یرتع یہ کچھ کھائے گا پیے گا، ویلعب اور کچھ کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی بے شک البتہ مجھے تو یہ بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به کہ تم اس کو لے جاؤ، یہ لے کر جانا بھی مجھے غم میں ڈالتا ہے، وَأَخَافُ اور میں خوف کھاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یأکلہ الذئب کہ اس کو کھا جائے بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ قالوا وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ اور ہم ایک مضبوط گروہ ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون تو بے شک ہم اس وقت البتہ خسارے والے ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ حسد کے اندر مبتلا تھے، کس طریقے سے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی، اے ابا جان ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں نا جو کہتے ہیں جی میں نے آج تک نا جھوٹ بولا ہی نہیں، ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسی ایسی میٹھی میٹھی بولیاں بولتے ہیں، لگتا ہے کہ شاید کوئی جبرائیل ابھی آسمان سے ان کو نیچے چھوڑ گئی۔
اور جب ان کی گہرائی تک بندہ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد ان کے حالات سامنے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی انہوں نے سچ بولا ہی نہیں تھا، یہ پیدائش ہی جھوٹے تھے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی تعریفیں کرتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی قبیل سے تھے، سب سے پہلے اپنی تعریفیں کرنے لگے، اور تعریفوں کے اندر جو لفظ ہے نا یہ ہمیں چونکا دینے والا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم امین ہیں۔ جیسے آج کل بھی ایک ایسا شخص وہ کہتا ہے میں صادق الامین ہوں، سب جانتے ہیں نا، اور نام نہیں لیتے جب سب کو پتہ ہی ہے۔ اور آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے پاس نا ایک مہر پڑی ہوئی ہے، بس اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لگا دو، اس پہ لکھا ہوتا ہے صادق الامین، بس مہر لگا دے تو بندہ صادق الامین ہے، بے شک زندگی میں کبھی سچ بولے ہی نہ ہو، اور بے شک زندگی میں کبھی اس نے امانت کا پاس رکھا ہی نہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صادق الامین یہ وہ لقب ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت سے قبل عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا کبھی میں نے آج تک جھوٹ بولا؟ کبھی آج تک امانت میں خیانت کی؟ تو ان سب نے کہا کہ نہیں، آپ تو صادق الامین ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے، یہ ہمارے نبی پاک کی صفت ہے کہ آپ صادق الامین تھے، آپ سچے نبی جو تھے۔ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی نہیں بولتا، مذاق میں بھی نہیں بولتا۔ اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم سب بھی سچ بولو کہ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ کے اندر ہلاکت۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو یہ اتنا مقدس لفظ تھا، ایک مقدس عہدہ تھا، ایک بڑا اعزاز تھا ہمارے نبی پاک کا۔ اب ایسے شخص کے اوپر اس کو لگا دیا کہ یہ لفظ کہتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کیا دنیا میں اس وقت اس قسم کا گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے صادق الامین؟ اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی کہہ دے نا جی میں صادق الامین ہوں، تو ہم پھر بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو نبی تھے، وہ تو کبھی جھوٹ بول سکتے ہی نہیں۔ بے شک کوئی عام انسان عالم ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا، بے خیالی کے اندر بول دیا ہوگا، جب بول دیا تو پھر صادق نہ رہے۔ جان بوجھ کے اگر امانت میں خیانت نہیں بھی کی تو بھولے سے ہو گئی ہوگی۔ تو اس لیے امین اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں کہلوا سکتا، لیکن ایک انسان ایسا ڈھیٹ ہے جو کہتے ہیں دیکھو دیکھا نہیں ہے، عدالت نے مجھے کہہ دیا صادق الامین۔ جو مور لگانے والے ہیں وہ خود سب سے بڑے غدار، سب سے بڑے چور، سب سے بڑے خائن وہ خود، جو ہمیشہ جھوٹ بولتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے قرآن کی آیت، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل و انصاف دینے والے ادارے، مقدس گائے، مقدس عدلیہ، نام نہاد مقدس بنے، وہاں 100 روپے کا اسٹامپ کتنے کا ملتا ہے جی؟ 200 کا، 100 روپے کا اسٹامپ 200 روپے کا، 50 والا 50 کا نہیں ملتا۔ ایک چیز 50 والی 50 کی نہیں ملتی، ان کی ناک کے نیچے، یہ انصاف ہے۔ ہر بات پر بیان حلفی، یعنی اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے، قرآن مقدس استعمال ہوتا ہے، لیکن سب پتہ ہوتا ہے جج کو کہ یہ بندہ 500 روپے پر آیا ہے جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے، پتہ ہوتا ہے۔ وکیل کو پتہ ہوتا ہے جی میں نے 200 روپے کے تو 4 بندے لیے ہوئے، میرے گواہ یہ 2 پورے ہیں، یہ 1000 والے ہیں، یہ 300 والے ہیں، یہ پورے مقدمے تک چلیں گے، یہ ایک بار گواہی دے کے بھاگ جائیں گے۔ جج کو بھی پتہ۔ کیا ایسا انسان جس کا یہ کردار ہو اس کی مہر کا کچھ اثر ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ یہ صادق الامین ہے، ہم کیسے مان لیں؟ جس کی زندگی کھلی کتاب ہے سب کے سامنے،
کہ جو آج تک کسی کا نہیں بنا، اپنے بچوں کا نہیں بن سکے، وہ ہمارے ملک کا کیسے بن سکتا ہے؟ اسلام کا کیسے بن سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کیسے بن سکتا ہے؟ جو لائے ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں، جو مشن ہے جس کو پورا کرنے کا اس کو ٹاسک دیا گیا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس نے کرنا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کہتا ہے نا جی میں صادق الامین ہوں، یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان اب ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ امین تھے جب اپنے بھائی کو لے کے گئے تھے بطور امانت، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے امین ہیں، پھر اس کے بعد امانت کا خیال رکھا تھا۔ بس اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر یہ مہر لگتی ہے وہ ہوتے نہیں ہیں اور اپنی گھٹی حرکتیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تعریف کی، اے بجان ایک تو یہ کہ آپ مانتے نہیں، مالک آپ کو کیا ہوگی، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ اب اندر چور تھا نا، اندر چور تھا، اندر ڈر تھا کہ اگر ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں ابا جان بس کل ہم جائیں گے نا، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، ابا کہے گا کیوں، خیر تو ہے، اور پہلے اپنی تعریفیں کریں، پھر ابا کو تھوڑا شک نہ گزر جائے، ابا جان آپ ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر ہمارا چھوٹا سا معصوم بھائی ہے بیچارہ، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ بڑی خیر خواہی، کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، چھوٹی خیر خواہی تو نہیں، ابھی تو ہمارا خیر خواہ بنا ہوا ہے نا، مدینے کی ریاست بنانی ہے، غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، ملکی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا، لیکن دعویٰ تو ہے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں، میرے جیسے محب وطن ہے ہی کوئی نہیں، میں نے ملک کو یوں کر دینا ہے، میں نے ایسے کر دینا ہے، میں نے ایسے کر دینا ہے۔ یعنی کہ جھوٹ بول بول کے نا ہمارے تو کان سن کے پک گئے ہیں، لیکن اس کا منہ نہیں پکا بھی، ابھی بھی لگا بس۔ تو اسی طریقے سے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی کیا ہوئی کہ یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، جیسے اس خیر خواہ نے ہمارے ملک کو IMF کے سامنے پھینک دیا۔ یعنی کہانی اسی طریقے سے چل رہی، اپنی تعریفیں کرتے رہے، اور اس کے بعد اگلی بات کی کہ ابا جان بس جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم خیر خواہ بھی ہیں اور بڑے امین بھی ہیں، اب اگلی بات یہ ہے کہ ارسلہ معنا غدا، کل کے دن جب جائیں گے نا ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا، آپ نے بھیجنا ضرور۔ ایک طرف تو یہ کام کر رہے تھے اور دوسری طرف بچے کو بھی ورغلا رہے تھے، یوسف کل اکٹھے چلیں گے، وہاں تو اتنا مزہ آتا ہے، وہاں تو اتنی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اتنے کھیلنے کے بہترین وہاں چانس ہوتے ہیں، بڑا بہترین میدان ہے اور بچے بھی ہوں گے، بس آپ ہمارے ساتھ آئے نا پھر دیکھنا۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر خدا نہ خاصا ابا کہتا ہے نہیں تو بچہ خود روئے گا، نہیں ابا میں تو جاؤں گا۔ دونوں طرف نا اپنا پورا کام، بچے کو بھی ورغلاتے رہے، ابا کو ورغلاتے رہے۔ یرتا کا معنی ہوتا ہے چرنا، یوسف تو انسان تھے، وہ تو چرنے والے نہیں تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو فرتعو تو خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے، یہ جنت کے باغ۔ تو یہ وہی لفظ ہے یرتا، یعنی کہ وہ چرے گا، مقصد یہ کہ کچھ کھائے گا پیے گا، وہ یلعب اور کچھ کھیلے گا بھی۔ اور اگر خدا نہ خاصہ کھیل کود کے اندر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم ہیں نہیں، ہم اس کا خیال کرنے والے ہیں نا۔ ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بات پھر وہیں چلی تھی، میں کیا کروں؟ بھائی نے کیا کہا؟ گھبرانا نہیں ہے، بات پھر وہیں چلی جاتی، وہ کہتے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یہی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن جیسے آپ عوام کہتے ہیں کہ نہیں جب تو ہم گھبرائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں غمگین ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں۔ میرے بیٹو تم تو مجھے کہتے ہو کہ گھبرانا نہیں ہے، میں کیسے نہ گھبراؤں، کیونکہ مجھے سمجھ تو آ رہا ہے تمہارا پیار، میں جانتا ہوں آخر باپ ہوں، تمہارا بیٹا تو نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن بہرحال تم جو کہتے ہو چلو آزما کے دیکھ لیتے۔
تو آپ نے فرمایا انی لیحزننی، بے شک مجھے بات غم میں ڈالتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں اس بات سے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ۔ یہ ایک بات میرے لیے بڑی ہے، ایک تو یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں، دوسری بات یہ ہے وَأَخَافُ، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے، کس بات سے؟ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ تم نے تو آگے بہانے بنانے ہیں، وہ جی میں تو بکرے کے پیچھے گیا تھا، میں تو دور گیا تھا پانی لینے کے لیے، اس کو یہاں پر بٹھایا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ ادھر نہ جانا، یہ خود آگے چلا گیا ہوگا، کئی باتیں تم بناؤ گے۔ قالوا، انہوں نے پھر وہی بات کی، ابا جان گھبرانا نہیں، لئن اکلہ الذئب، اگر بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، اور ہم اتنی بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم سارے کے سارے اکٹھے ہیں، ہمارا گروہ بڑا مضبوط ہے، اگر ایسا ہو گیا انا اذا لخاسرون، تو بے شک ہم اس وقت نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں۔ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی، اور خسارہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی چلا جائے گا، ہم اتنی بڑی جماعت ہو کے ہماری جوانی پہ توف ہے، دوسرے لفظ میں یوں کہا کہ ہماری جوانی پہ توف ہے اگر ہم سے یہ کام ہو جائے۔ بڑی تسلیاں دی۔ بھیڑیے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس علاقے کے اندر بھیڑیا بہت زیادہ تھا، اور عرب لوگ نا بھیڑیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا حریص جانور ہے، اس کے اندر اتنا حرص ہے کہ یہ صحیح طریقے سے سوتا بھی نہیں، جب سوتا ہے نا تو ایک آنکھ بند کر کے دوسری کھلی رکھ کے سوتا ہے، پھر جب اس کی نیند ادھر سے پوری ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس کو کھول دیتا ہے، پھر دوسری آنکھ کو بند کر دیتا ہے، ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شکار گزر کے جا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ دونوں آنکھیں بند ہوں، میں سویا پڑا ہوں اور بکری گزر کے چلی جائے، وہ کہتے ہیں میری زندگی پہ توف ہے، ایک آنکھ سوتے ہوئے کھلی رکھتے، ایسا خطرناک جانور۔ اور عموماً ان کا پورا جتھا ہوتا ہے جو حملہ آور ہوتا ہے، کم سے کم 2، اکیلا نہیں پھرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس انسان کو چودراہٹ کا شوق ہو، جس انسان کو بڑا بننے کا شوق ہو، فرمایا کہ یہ شخص دین کا ایسے نقصان کرتا ہے جیسے کہ بھوکا بھیڑیا ریوڑ کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی باتیں کتنی پیاری، کتنی پیاری، فرمایا کہ جس کے اندر یہ شوق ہو کہ بس میں بڑا بنوں، میں جس کے اندر آ جائے، فرمایا کہ بس دین کا ایسے ہی نقصان کرے گا جیسے کہ بھوکا بھیڑیا ریوڑ کا نقصان کرتا ہے۔ اب بھوکا بھیڑیا کتنا نقصان کرتا ہے؟ بھیڑیا اور وہ بھیڑ کو چھوڑے گا، بکری کو چھوڑے گا، جو سوتے ہوئے ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے، جو دونوں آنکھیں کھلی ہوگی تو وہ کیا حشر نشر کرے گا، وہ بھی حدیث پاک میں کہ بھوکا، اس حال میں وہ کیا کچھ کرے گا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جس بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، شیطانی خیال دل کے اندر گھس جائے کہ بس میں بڑا ہوں، فرمایا کہ بس یہ اسی طریقے سے دین کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آج سچ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم سب کی حالت ہے وہ یہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہے، شوق ہے کہ میں بڑا ہوں۔ بازار کے اندر کچھ دکانداروں کو شوق ہوتا ہے کہ پورے بازار کے اندر نا میرا نام ہو، میں بڑا ہوں، اور ہر گھر کے اندر بھی ایک چودھری ہوتا ہے، بے شک وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ 10 بندے بڑے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا، بس بات ختم۔ تو ہر گھر کے اندر بھی اس قسم کے بندے ہوتے ہیں، یہ ایک بڑی خطرناک اور بری عادت ہے، بری خصلت ہے، کیونکہ جب میں آ جاتی ہے یہ کہ بھئی میری شخصیت تو نمایاں ہو، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل خصوصاً الیکشن کے دنوں میں تو ہوتا ہی ہے، عام دنوں میں تو کم ہوتا ہے اتفاق، عام دنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا باپ بھی مر جائے نا تو سیاسی وہ حاضر نہیں ہوتے، بیچارے مصروف ہوتے ہیں۔ میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، لاہور میٹنگ میں تھا، وہ اسمبلی کا اجلاس شروع تھا، میں تو 20 دن وہیں رہا ہوں، وہ جی میرا گردہ خراب تھا، میں 6 مہینے کے بعد بکر واپس آیا ہوں، یعنی کہ وہ بیچارے ہوتے نہیں۔ الیکشن کے دنوں کے اندر کہتے ہیں کہ سنیں جی آپ کی مرغی بھی مار دی، کیسے طبیعت ہے، ٹھیک ہے،
کہتے آپ کیسی طبیعت ہے بھیجے، کوئی علاج نہیں کرا رہے اس کا؟ تو مرجو کا ہی پتہ کرتے ہیں. وہ سنیں جب آپ کا بچہ سائیکل سے گرا تھا جی، آپ کو کیا صورت حال ہے جی، بچہ ٹھیک ہے اور سائیکل کا کیا حال ہے؟ یعنی کہ ایک ایک چیز کی بیچارے خبر لیتے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں تو اس کا بہت زیادہ مشاہدہ کرتا ہوں کیونکہ اکثر مجھے بیان کرنا ہوتا ہے قرآن خوانیوں کے اندر. تو بالکل ٹائم کے ٹائم آئیں گے اور ہٹو بچو آگے آگے بیٹھیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے جی میں آ گیا. بس یہ وہ بیماری ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو یہ شوق ہو وہ دین کا ایسے ہی نقصان کرتا ہے جس طریقے سے بھوکا بیڑیا ریوڑ کا نقصان کرتا ہے. تو یہ بیماری عام ہے اور اس میں عزت نہیں ہوتی، اس میں عزت نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. آج سے یہ حدیث پاک سب نے سن لیا الحمدللہ، اس کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. بہت پیارا نسخہ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، فرمایا کہ جس نے عاجزی اختیار کی، جس نے جھکنا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا. جس نے جھکنا سیکھ لیا اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو بندہ اکڑ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ عزت اور ذلت جو ہے نا، اس کا معیار یاد رکھیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بھی زیادہ پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، نہیں. بڑا عہدہ ہوگا تو عزت ہوگی، نہیں. بہت بڑا جھوٹ ہے. میں نے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت سب سے بڑا عہدہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کا ہے. لیکن اس پاکستان کے اس عہدے کو سب سے زیادہ گالی اسی موقع پر ملی، اسی دور کے اندر ملی کہ نہیں ملی؟ کتنی ذلت ملی ہے. بچہ بڑا بوڑھا جوان عورتیں مرد ہر بندہ گالیاں دے رہا ہے. تو کتنا بڑا عہدہ ہے. اتنے بڑے عہدے کے بعد اگر عزت نہیں ملی تو بات تو سمجھ آتی. عہدوں میں عزت نہیں ہے. پہلے ہم مثالیں دیتے تھے نمرود کی، وہ پرانی باتیں تھی، باتیں تو سچی تھی لیکن ہم نے سنی ہوئی تھی نا. اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ نمرود دیکھو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لو اس کے اوقات، دیکھ لو. بچہ بڑا بوڑھا جوان عورت مرد ہر بندہ اس کو گالی دے رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے بندو عہدوں کے پیچھے نہ پڑو، عہدوں کے پیچھے نہ پڑو. اور اس کے بالمقابل ایسے لوگ جو درویش ہیں، فقیر ہیں، اللہ والے، وہ کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، مسجد کے کسی کونے کے اندر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت ڈالتا ہے. ایک کہتے جانتے کون ہے؟ وہ تو اللہ کا ولی ہے. ایک کہتے چلو میں ہاتھ ملا دو، دوسرے کہتے میں ہاتھ ملا لو، تیسرے کہتے بس میرا مسافہ ہو جائے. یعنی کہ ہر بندہ شوق کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بس میں دیدار کا، میں زیارت کر لوں. اب یہ اللہ والے آتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر گھومتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ان کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ کیا رشتہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ لیکن اللہ نے ایسی عزت ڈالی ہے کیونکہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے. کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت کچھ نہیں ہے، ہٹو بچوں کی کوئی آوازیں نہیں ہے. جہاں پتہ چل جائے کہ فلاں اللہ والا آیا ہوا ہے، ہم سب کے سب جاتے ہیں بھاگم بھاگ، جائیں جی چلو زیارت کر کے آ جائیں گے، چلو ان کی دعا میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ ہیں بے تاج بادشاہ جو ہمارے دلوں کے اندر بستے. یہ عزت ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گیا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا. تو اس لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا یہ کہنا جی لوگ مجھے بڑا سمجھیں، اللہ کے نبی کے ہاں یہ معیوب عمل ہے. اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں فرماتے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبیوں کے نبی ہیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں. لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے. یعنی کہ کوئی نمایاں بات تھی جو نہیں. صحابہ کرام کے حلقے کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے. سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے. دوران سفر
اللہ کے نبی صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، وہ جب ایک سفر پہ جا رہے تھے اور بکری ذبح کی بھی، اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے، تو سب نے کام اپنے بانٹ لیے کہ میں ذبح کروں گا، میں گوشت بناؤں گا، میں یہ کروں گا۔ فرمایا کہ میرا کیا کام ہے؟ تو صاحب نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں کام کریں گے؟ آپ تو ہمارے نبی ہیں، ہم جو ہے غلام، ہم خادم ہیں۔ فرمایا کیوں؟ میں کھاؤں گا نہیں، میں کھاؤں گا نہیں۔ عرض کیا کیوں نہیں آپ کھائیں؟ فرمایا کہ جب میں نے کھانا ہے تو پھر میں کام بھی کروں گا۔ صحابہ کرام کی کیسے جرت ہو سکتی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کام کریں؟ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک کام بچ گیا، جب اس کو پکانے تو لکڑیوں کی ضرورت ہوگی نا، میں لکڑیاں چن کے لے کے آتا ہوں۔ نبیوں کے نبی فرماتے ہیں میں جاتا ہوں لکڑیاں چن کے لے کے آتا ہوں۔ اسے شان بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ آج بھی 14 صدیاں بعد جب ہم نے یہ بات پڑھی سنی، جب یہ بات ہم نے زبان سے نکالی، آج بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر آقا کی محبت اور بڑھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھو یہ عاجزی کی برکت ہے۔ آج ہمارے اندر شیطان آیا ہوا ہے، ہر بندے کا دل چاہتے جی بس پتہ چلے جی میں آیا ہوا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی تو کچھ چیز ہوں۔ کیا چیز ہے بھائی؟ اوقات تو ککی بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، لیکن بس ایک شوق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہستی کو مٹا دیں۔ جس نے اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے چمکاتا ہے۔ ایک دانے کو دیکھو، کسان پھینک دیتا ہے۔ ایک گٹلی کو دیکھ لو، آم کی گٹلی ہے، جامن کی گٹلی ہے، زمین کے اندر اس کو پھینک دیا، اس نے اپنے آپ کو مٹایا، پھر وہ کیسے پھلتا پھولتا، کیسا پیارا درخت بنتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہ مٹائے تو وہ درخت بنے گا؟ اسی طریقے سے اپنے آپ کو جب ہم مٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرے گا۔ ضروری نہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہوں اور آگے چل رہے ہوں اور لوگ نعرے لگا رہے ہوں۔ عزت وہ ہے جو اللہ کی ہے، اصل عزت تو وہ ہے۔ یہ بھی کوئی عزت ہے؟ آج 10 گاڑی آگے ہیں، 10 پیچھے ہیں، اور بڑی یہ روڈ بلاک ہو رہا ہے اور بڑی آواز ہے جی، لیکن ادھر سے بھی لوگ گالیاں دے رہے، ادھر سے بھی گالیاں دے۔ کیا عزت ہے؟ عزت تو وہ تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک وفد ملنے آتا ہے، بتایا جاتا ہے جب مسجد میں آرام فرمایا، مسجد میں آتا ہے، دیکھتے جی مسجد میں تو کوئی بھی نہیں امیر المومنین۔ پھر باہر چلا گیا، بتایا جی اندر تو گئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد وہ ساتھی اندر آتا ہے، کہتے جی وہ نہیں پڑے سامنے، کہ تمہارا یہ امیر المومنین ہے؟ یہ امیر المومنین ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی گن مین، کوئی محافظ نہیں ہے، وہ تو سر کے نیچے بازو دیکھ کے بازو کا تکیہ بنا کے سوئے پڑے۔ یہ عزت تھی جس کے نام سے کفر کام چاہتا، آج جی کا یہ عالم تھا، اللہ کی عزت یہ تھی۔ تو ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ آج کے بعد تکبر سے بچیں گے اور عاجزی کا راستہ اپنائیں۔ جو بندہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا نا، اپنی گلی کو صاف کر دیا، اور ہم کہتے جی اب میں یہ کام کروں، یہ کچرا میں اٹھاؤں، بھئی میرا کوئی نوکر رہے گا تو وہ اٹھائے گا، چلو کسی بچے کو بلا دوں گا، میں کیسے اس کو ہاتھ لگاؤں؟ بس یہ میں جب ختم ہو جائے گی نا، جب خود اپنی صفائی خود کرنے شروع کر دیں گے، خود اپنے کام ہاتھ سے کرنے شروع کر دیں گے، پھر ہم مسلمان بن جائیں گے، پھر ہم صحیح طور پر انسان بن جائیں گے اور بندے بن جائیں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، ہمارے نبی نے خود کی ہیں، اس میں عزت ہوتی ہے۔ یہ نہ دیکھیں جی اب وہ کہیں گے اچھا یہ اس کا کام تھا، آپ کی دکان کا جھاڑو لگا رہا ہے، گھر کا جھاڑو لگا رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو کہنے دیں، ہم نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی بات مانیں گے تو دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے اور آخرت میں مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔